تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار ایاز صادق اور سہیل شوکت بٹ نے انتخابی مہم کا باضابطہ آغاز، خدمت کی نئی تاریخ رقم کرنے کا عزم کر دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار قومی اسمبلی NA 120 سردار ایاز صادق اور امیدوار صوبائی اسمبلی PP 151 سہیل شوکت بٹ کے اعزاز میں عشائیہ جلسہ اور عام کا اہتمام کیا گیا۔ سردار ایاز صادق اور سہیل شوکت بٹ الیکشن مہم کے لیے وہاں پہنچنے پر ملک اظہر ایوان، ملک وسیم کھوکھر، ملک سلمان ایوان، چودھری یاسر، جاوید نت، سجاد نت، ملک رحیل ایوان، ملک ریاض ایوان اور دیگر عہدیداروں نے شاندار استقبال کیا اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ امیدوار قومی اسمبلی NA 120 سردار ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے شیر کو ووٹ دیں اور 8 فروری کو شیر پر مہر لگائیں۔ سہیل شوکت بٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے حلقے کے مسائل بارے مکمل آگاہی ہے۔ اس موقع پر سہیل شوکت بٹ اور ملک اظہر ایوان، ملک وسیم کھوکھر، ملک سلمان ایوان، چودھری یاسر، جاوید نت، سجاد نت، ملک رحیل ایوان، ملک ریاض ایوان سٹیج پر موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MP اور MNA دونوں کے امیدوار سہیل شوکت بٹ صاحب میرے بیٹے، ہمارے لیے تو یہ MPA بھی ہیں اور MNA بھی ہیں۔ آج کی جو محفل سجائی ہے، آج کے میزبان کدھر ملک اظہر ایوان صاحب، محترم ملک وسیم کھوکھر صاحب بڑی خوبصورت باتیں کی، چودھری افضل بشیر صاحب، یار مغل صاحب، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ان ہمارے قائدین کی بدولت اللہ کریم انشاءاللہ وہ دن بہت قریب ہے کہ جب ہر ایک پاکستانی سکھ کا سانس لے گا اور یہ ملک دوبارہ سے ترقی کرے گا۔ اور اس علاقے کی تو خوش قسمتی ابھی سے ہے کہ آج ہمارے درمیان جو قیادت، جو یہاں کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ اس علاقے کی ایک خوشحالی کی علامت ہے۔ ایک ایڈوانس مبارک ہے NA 120 اور PP نیچے جو ہمارے سہیل شوکت بٹ صاحب ہیں، ان عوام کو، ان لوگوں کو ایک ایڈوانس مبارک ہے کہ یہاں پہ انشاءاللہ یہ علاقہ بہت ترقی کرے گا اور اس علاقے کے مسائل حل ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم میاں محمد نواز شریف کے ہاتھ مضبوط کریں گے، بی بی مریم صاحبہ کے ہاتھ مضبوط کریں گے، جنید صفدر صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ انشاءاللہ ہمارا کل بہت روشن ہے۔ بہت شکریہ جی۔ میرے انتہائی قابل احترام بڑے بھائی، انشاءاللہ MNA NA 120 سردار ایاز صادق صاحب، ملک اظہر ایوان صاحب، حافظ یونس آزاد صاحب میرے بڑے بھائی بزرگ، ہمیشہ انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی، ملک وسیم کھوکھر صاحب، یاسر جاوید نات صاحب، ملک رحیل ایوان صاحب، ملک قاسم ایوان صاحب، ملک فیاض صاحب، ملک اصغر صاحب اور دیگر، عامر میرا چھوٹا بھائی اور دیگر جتنے بھی بزرگ اور نوجوان ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، سب کو السلام علیکم۔ میں سب تو پہلوں تو معذرت خواہاں کہ میرے بزرگاں نو بھائیاں نو ساڈا ویٹ کرنا پیا، انتظار کرنا پیا۔ وہ وجہ سی کہ میں سردار صاحب دے نال ملک پور بہنی تے تلواڑا جانا پیا سانوں، تے سردار صاحب نو پتہ ہے کہ اتھے ہر ایک دی خواہش ہوندی کہ اتھے بھی رکو، اتھے بھی رکو، ادھر بھی چلو تو ادھر بھی چلو۔ تے خیر اسی مل کے واپس آ گئے تے پچھوں فون آ گیا کہ کچھ دوست ناراض سن، ایک گھر اسی چھڈ آئے سا اتھے پیچھا، تے وہ ایک خاندان سی وہ کٹ کر کے بیٹھا سی، تے پھر میں سردار صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سر تسی پہنچو تے میں اتھوں ہو کے واپس آنا۔ سر معذرت کہ تسی ویٹ کیتا، انتظار کیتا ساڈا۔ تے کھوکھر صاحب نے بڑیاں خوبصورت گلاں کیتیاں نے، ساڈے بڑے بھائی نے جی، انہوں نے بڑیاں پیاریاں گلاں کیتیاں۔ تے سر مسئلہ اسی طرح ہی، گل اسی طرح ہی ہے جی کہ اسی اس علاقے دے وچ ایک فیملی بنائی ہے جی، ایک طاقت بنائی ہے۔ اس فیملی دا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اس فیملی دا نام میاں محمد نواز شریف۔ اسی بلا امتیاز ہر برادری رزم تو باہر نکل کے اسی ایک تعلق واسطہ PMLN نو مضبوط کرن واسطے اپنی ہر حد تک ممکن کوشش کی تھی کہ اسی میاں محمد نواز شریف کی طاقت بنی ہے، بازو بنی ہے۔ اور اللہ دے فضل و کرم دے نال اس علاقے دے وچ میں عاجزی اور انکساری دے نال کہنا چاہنا وا، جدوں ملک اظہر ایوان جے ساڈے بھائی ساڈی رہنمائی کردے ہون اور ملک قاسم جے بھائی ماموں ساڈے بزرگ ساڈی رہنمائی کردے ہون، تے پھر اللہ دے فضل و کرم دے نال ستے خیراں نے۔ چیئرمین صاحب، چودھری اعظم صاحب، میرے قابل احترام دوستوں بھائیوں، السلام علیکم۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کس کرب سے گزر رہے ہوں گے یہ سردی کی وجہ سے، تو میں مختصر بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں ملک اظہر ایوان صاحب کا، جنہوں نے یہ محفل سجائی، آپ لوگوں کو دعوت دی کہ
کہ آپ ہماری گفتگو سن سکیں. ہم سارے نواز شریف صاحب کے اور مسلم لیگ نون کے ورکرز ہیں، اور ہم ورکر بھی اس لیے ہیں کہ اگر کسی نے پاکستان کو ہمیشہ مشکل سے نکالا تو وہ نواز شریف صاحب کی ذات تھی، جس نے مشکل وقت میں چاہے وہ ایٹمی دھماکے کرنے ہوں، چاہے بجلی کے کارخانے لگانے ہوں، چاہے موٹر وے بنانے ہوں، ہوائی کے اڈے بنانے ہوں، ڈیم بنانے ہوں، جتنی لسٹ فہرست ہے پورے پاکستان میں وہ لمبی سے لمبی ہوتی جاتی ہے. اور 2013 سے لے کے 2017 تک آپ جانتے ہیں تیل کی قیمت کنٹرول میں تھی، بجلی کی قیمت کنٹرول میں تھی، گیس کی قیمت کنٹرول میں تھی، آٹا چینی کنٹرول میں تھا. اور جب 2017 میں ان کو ہٹایا گیا اس کے بعد ایک نئی لہر مہنگائی کی آئی. ہمیں یہ بتایا گیا کہ پاکستان چند دن میں دیوالیہ ہو رہا ہے. مہینوں اور ہفتوں کی بات نہیں تھی، دنوں کی بات تھی. تو ہمارے پاس دو رستے تھے، ایک اپنی سیاست بچا لیں، نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو پھر ہمارے پاس پاکستانیوں کے پاس کوئی راستہ نہیں. پیٹرول 500 روپے لیٹر ہوتا، بجلی ملتی نہیں چونکہ امپورٹ کرنا پڑتا ہے تیل.